جا کر اپنے پیغمبر کو کہو تو نشانیاں بتلاتی ہوں۔ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب آپ بنو سعد قبیلے کے اندر دودھ پینے کے لیے میری ماں آپ کو لے کر آئی تھی، اور میں بنو سعد کی عورتوں کے پاس جا کر میں اپنی بائی کی بڑی تعریفیں بیان کیا کرتی تھی۔ بنو سعد کی عورتیں جب آ کر کہتی حلیمہ، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی کو جب وہ لے کر گئیں تو سارے بنو سعد کی عورتیں، سارے بنو سعد کی بکریاں جہاں چرتی وہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں بھی چرا کرتی۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جب آتی وہ پیٹ بھرا ہوا آتی، اور سارے بنو سعد کی بکریاں جو ہوتی تھیں وہ بھوکی واپس آتی۔ وہ کہنے لگی حلیمہ تو کہاں سے اپنی بکریاں چراتی ہیں؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میرا کمال نہیں ہے، یہ اس سونے کا کمال ہے، یہ اس محمد کا کمال ہے کہ اللہ میری بکریوں کو سیر کر کے واپس لاتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، شیمہ فرماتی ہیں کہ میں بنو سعد کی عورتوں کے پاس جا کر اپنے بھائی کی تعریفیں کرتی کہ اللہ نے ہمیں ایسا حسین و جمیل بھائی دیا ہے۔ وہ عورتیں کہتی شیمہ ذرا ہمیں وہ اپنا بھائی تو دکھا۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں میں ایک دن اپنی ماں کے پاس آئی، منتیں کر کے تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا ماں یہ بھائی کو اجازت دے میں باہر بنو سعد کی اپنی سہیلیوں کو دکھلا کے لاؤں۔ بڑی منت سماجت کی، بڑی منت کے بعد میں جب اللہ کے نبی کو اپنی گود کے اندر لے کے گئی اور جا کر میں نے بنو سعد کی اپنی سہیلیوں کو کہا اپنے اپنے بھائی لے کر آؤ، آج میں بھی تمہیں اپنا بھائی دکھاتی ہوں۔ کہتی ہیں جب میں نے اپنا چادر ہٹائی، میں نے جب کپڑا ہٹایا، بنو سعد کی عورتیں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر بھاگنے لگیں۔ میں نے کہا او میری سہیلیوں کیوں بھاگ رہی ہو، کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ کہنے لگی شیمہ اب تیرا پیر آ گیا ہے، اب کسی اور کے بھائی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وہ فرماتی ہیں میں نے اس وقت اللہ کے نبی کو گود کے اندر اٹھایا ہوا تھا اور لوری دے رہی تھی کہ میری زبان مبارک سے اس وقت شرکیہ اشعار نکلے کہ اللہ کے نبی جلال کے اندر آ گئے، غصے کے اندر آ گئے، اور اللہ کے نبی نے میرے بازو کے اوپر اپنے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے دانتوں سے کاٹا تھا، آج بھی ان کا نشان موجود ہے۔ جا کر بتلا دو۔ اللہ کے نبی کو جب بتلایا گیا، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ سنا، اللہ کے نبی جلدی میں اٹھے کہ مزمل والی چادر وہاں پہ اللہ کے نبی کی زمین پہ گر گئی، اور دوڑ کے گئے، کہنے لگے او میری بہن تجھے کس نے روکا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے یاروں نے روکا۔ اللہ کے نبی نے انہیں اٹھایا، انہیں ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا میری بہن آگے آگے تو چل، اللہ نے شان تو مجھے دی ہے، مقام تو مجھے دیا ہے، لیکن میں دنیا والوں کو بہنوں کا مقام بتلانا چاہتا ہوں، دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بہن آ جائے اسے دھتکارا نہ کرو، بلکہ اسے سینے کے ساتھ لگایا کرو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اس کا مان نہ توڑا کرو بلکہ اس کا مان رکھا کرو۔ اللہ کے نبی نے اپنی بہن کو آگے آگے چلایا، اور پھر اللہ کے نبی نے حضرت شیمہ کے لیے اپنی مزمل والی چادر بچھائی، کہا او میری بہن اس چادر پہ بیٹھ، اور بیٹھ کے کہا کہ میں دنیا والوں کو بہنوں کا مقام بتلانا چاہتا ہوں کہ بہنیں جب آئیں انہیں مسکرا کے ملا کرو، خندہ پیشانی سے ملا کرو، ماتھے پہ بل نہ لایا کرو کہ مصیبت گلے لگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہمارے قبیلے کے غلام اور قیدی ہیں،
اور باندھی آئیں۔ کہا اچھا مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب مال غنیمت تقسیم ہو جائے ملکیت بن جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں صحابہ اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ، ہاتھ جوڑ کے کہا آج میرے دروازے پہ صحابہ میری بہن مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے۔ صحابہ نے جب اللہ کے نبی کے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو غلام مانگتی ہے، آپ اگر حکم کریں تو ہم اپنی جان بھی آپ کی خاطر کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ غلام کیا چیز ہے، مال کیا چیز ہے؟ سارے صحابہ نے وہ جو مال و غنیمت تھا وہ سارا کا سارا لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اللہ کے نبی نے بغیر فدیہ لیے وہ سارا کچھ صرف ایک بہن کی عرض پر، بہن کی درخواست پہ سارا کا سارا واپس کر دیا۔ اور دنیا والوں کو بتلا دیا بہنیں جب آ جائیں تو بہنوں کو دروازے سے دھتکارا نہ کرو، بلکہ ان کے مان کو رکھنا سیکھو۔